فارن منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما حنیف عباس سے لندن میں موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے پاکستان علیمہ خان کے بقول وہ آ کر موومنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنے فادر کی ریلیز کے لیے. تو کیا کہیں گے کہ ان کو پاکستان میں ویلکم تو ملنی چاہیے؟ اگر ان کو اپنے والد کی یاد 3 سال بعد آئی گئی ہے تو ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہاں، ایک غیر ملکی کے لیے آ کے کسی موومنٹ کو لیڈ کرنا وہ شاید پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. پوری دنیا میں کسی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ غیر ملکی شخص جو ہے وہ آ کر لیڈ کرے. ہاں، اگر وہ اپنے والد سے ملنے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ انہیں ملنے نہیں دیا جائے گا. اچھا، آپ کہتے ہیں غیر ملکی، لیکن وہ تو برٹش پاکستانیز ہیں. ان کے والد پاکستان سے، ماں یہاں سے، سو ان کی ڈیول نیشنلٹی تو ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتے ہیں. غیر ملکی اس طرح سے نہیں، آپ اس کو اپنا مصطفی اس طرح مکس نہ کریں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. یہ تو پیدا ہی ادھر ہوئے اور ان کی تو صورتحال ہی مطلب وہ تو کلیم ہی اپنے آپ کو برٹش کرتے ہیں. انہوں نے کبھی پاکستانی کلیم ہی نہیں کیا. ان کی والدہ نے کبھی پاکستانی کلیم نہیں کیا. اور ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جمائمہ جو ہے وہ ان کو اجازت دیں. میرا ابھی تک ڈاؤٹ ہے. لیکن اگر وہ آتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس حوالے سے کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہیں تو میں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے والد، بے شک کچھ لوگ ہمارے دوست اب آپ کہتے ہیں جی اس نے جیل کاٹ لی ہے. جیل کوئی نہیں کاٹی. اس وہ فرونیت جو ہے اب غرق ہو چکی ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو نا کہ جیل اچھی کر، جیل کیسے؟ جیل میں جب بندہ پڑا ہوا تو اس میں اپنی مرضی تو شامل نہیں ہوتی نا. وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیل اچھی کاٹ رہی؟ جیل میں تو مجبوری ہے. اگر وہ پاکستان آتے ہیں اور اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو گرفتار کر دیں گے. میرا کہنے سے مراد ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر ملکی آ کر میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو براٹ اپ ہی سارا غیر ملکی کا ہے نا. ایک تو ہے پاکستانی جو وہاں سے نکلے، یہاں پہ آئے، اوورسیز پاکستانی بنے، اور یہاں پہ دوسری صورتحال ہے، بالکل ڈفرینٹ صورتحال ہے. اور وہ کلیم بھی وہی کرتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کس جگہ پہ ہوئی، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے والد سے ملنے آئیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور ان کو ملنے دینا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ آ کے ملک میں انتشار پیدا کریں گے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں گے تو یہ بھول جائیں. پھر بھول جائیں، پھر سارا کچھ ہوگا نا. پھر گرفتاری والی بات تو چھوٹی سی بات ہے. اور پھر اس سے آگے ہوگا نا، کیونکہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا جب پوری دنیا میں ملک کی دھاگ، اس وقت پاکستان کی دھاگ بیٹھ گئی ہے. پاکستان اس وقت فیلڈ مارشل کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، پوری دنیا بڑے چھاتی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ان کو گلے لگا رہی ہے. اس وقت ہم پاکستان میں کسی کو انتشار پیدا کرنے کی کہیں گے کہ وہ انتشار پیدا کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ انتشار پیدا کر سکیں. آپ کا جو پاکستان کی تاریخ کے جو چند بڑے کیسز بنے، یہ کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، لیکن ہم نہ جیلوں سے بھاگے اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پہ کوئی برا وقت آ جائے. 25 سال قید لی آپ کے سامنے، اور کس طرح گرفتاری، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمت دینے والی وہ ذات ہے، کس طرح گرفتاری دی. لیکن پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا، پاکستانی فوج کو برا بھلا نہیں کہا، پاکستانی اداروں کو گالیاں نہیں نکالی، عدالتوں کو گالیاں نہیں نکالی، ججوں کو برا بھلا نہیں کہا. صرف اس لیے نہیں کہا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے برطانیہ یا ہندوستان کی عدالتوں نے نہیں چھوڑنا، مجھے اپنی عدالتوں نے چھوڑنا. ہم نے فیس کیا، انر سیٹسفائی تھا. یہاں تو بانی پی ٹی آئی اندر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، خود کہتے تھے کہ جناب پاکستان کے اوپر ایٹم بم گر جائے یا خدا نہ خواستہ اس پہ بم گر جائے تو مجھے کیا ہے. جو پاکستان کے لیے اس وقت جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تو بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کیا کہا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی؟ آج کل شیخ رشید صاحب آپ کے سامنے، آپ کے رائیولری رہی ہے بڑی لمبی ان کے ساتھ، بڑے آپ کی لڑائیاں بھی ہوتی رہی. آج کل شیخ صاحب بالکل، اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ چاہتے تھے میں پھانسی لگ جاؤں. 2005 میں جب میرے پہ قتل کا مقدمہ بنایا، جب ایفیڈرین کا مقدمہ، دونوں میں سزائے موت ہے. وہ تو مجھے زندگی سے، میری زندگی سے ہاتھ دھونا، یعنی میری زندگی کو خاتمہ چاہتے تھے. لیکن میں نے تو نہیں چاہا. میں تو آج بھی پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے خود ایک مکافات عمل ہے. آپ کسی کے لیے، جب وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آتا، تو بھائی جان ملنے اس لیے نہیں آتے لوگ کہ جب آپ اقتدار میں تھے آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. تو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا حنیف عباسی جیسا بندہ اگر اٹک جیل میں پڑا ہے تو 250 لوگ باہر کھڑے ہیں. اگر ڈیلا جیل میں کھڑا ہے 300 لوگ باہر کھڑے ہیں. اگر وہ کیمپ جیل لاہور میں کھڑا ہے تو 400 لوگ باہر کھڑے ہیں.
تو لوگوں کے ساتھ آپ نے جب اچھا وقت نہیں گزارا، اچھے وقت میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کریں گے؟ بہرحال مجھے ان کے رونے پہ دکھ ضرور ہوا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں بہت بڑا لمحہ تھا۔ آپ کے ایریا میں اڈیالہ جیل آتا ہے، وہاں پر بانی تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں جو ان کو ملنی چاہیے۔ یہ جھوٹ ہے، ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ملتی ہے، ناشتہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ملتا ہے، کھانا بھی ان کی مطابق ملتا ہے، لیکن وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رہ رہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ جیل میں رہ رہے ہیں۔ تو جیل تو وہ بار بار کہتے تھے کہ جیل میں جانے کے لیے نیلسن منڈیلا بننے کا اگر شوق تھا تو وہ نیلسن منڈیلا بن کے دکھائیں نا۔ ابھی کوئی نیلسن منڈیلے والی بات نہیں ہے، ابھی ہم حالات اندر کے جانتے ہیں، لوگوں کو گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کوئی شخص نظر آ جائے تو چڑچڑا پن نہیں ہوتا، اس طریقے سے گالم گلوچ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کی شان نہیں۔ میں نے نواز شریف صاحب کو خود اپنی آنکھوں سے، کیونکہ میں واحد آدمی تھا اور مریم نواز صاحبہ 3 لوگ تھے، بلکہ کیپٹن صفدر بھی تھے، جو پہلے سے اس جیل کے اندر ہم موجود تھے، اور اس جیل کے اندر موجود میاں نواز شریف صاحب کو جب میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے دل کے ساتھ اور اتنے بڑے جگرے کے ساتھ جیل کاٹی، اور مریم نواز صاحبہ نے جگرے کے ساتھ جیل کاٹی کہ اف تک نہیں کی۔ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آپ کے حلقے میں آپ کے خلاف کیمپین بھی کی، تو مسئلہ ثاقب نثار صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ میں بددعا نہیں دیتا، لیکن مکافات عمل کا شکار ہوں گے، ہو بھی رہے ہیں، ہوں گے۔ انہوں نے اپنے محسن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا میاں نواز شریف کی، اور میرے ساتھ تو ظلم یہ کیا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا تو میں چاہتا تھا کہ بھی الیکشن میں لڑوں، سارے لڑ رہے ہیں، تو جب وہ پٹیشن گئی اس کے پاس اپنا سپریم کورٹ میں، تو یہ سکردو یا پتہ نہیں گلگت پہ وہاں پہ وزٹ پہ تھے۔ میں آج آپ کو آپ کے ذریعے خبر دینے لگا ہوں، تو اس وقت کے رجسٹرار نے پوچھا کہ سر وہ حنیف عباسی کی اپلیکیشن، انہوں نے کہا عظمت سعید کے سامنے لگا دیں، یعنی عظمت سعید کے سامنے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسمس کر دیں۔ تو بھائی جان یہ تاریخ ہے، اور اس کا خمیازہ ہر شخص نے بھگتنا ہے، اور ثاقب نثار صاحب نے جتنے مظالم کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، اس کا خمیازہ تو انہیں دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی۔